ایک چھوٹی سی مثال سمجھانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں موبائل فون چل رہا ہے، یا آپ کوئی بھی مشین لے لیتے ہیں اور اگر وہ مشین چلانی آسان ہو تو آپ کو اس مشین کے ساتھ ایک کتابچہ دیا جاتا ہے، ایک چھوٹی سی کتاب دی جاتی ہے کہ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ اس کتاب کو اٹھائیں، اس میں سے پڑھیں اور پھر اس مشین کو چلائیں۔ آپ موبائل لیتے ہیں، واشنگ مشین لیتے ہیں، کوئی بھی مشین لے کے آتے ہیں، آج کل سولر لگ رہے ہیں، آپ سولر لے کے آتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کتابچہ 4-5-10 صفحوں کا، جس کے اوپر ہدایات ہوتی ہیں، جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ فالٹ آ جائے تو آپ نے یہ کرنا ہے، یہ مشکل آ جائے تو آپ نے یہ کرنا ہے، یعنی ہر چیز اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی مشین ایسی ہو جو بہت زیادہ قیمتی ہو، ایک تو موبائل ہے، اس کے ساتھ تو صرف کتابچہ آتا ہے، چھوٹی سی بک ملتی ہے، اگر کوئی ایسی چھوٹی موٹی مشین ہے تو اس کے ساتھ صرف آپ کو بک ملے گی، آپ نے پیسہ لگایا، چیز لے کے آ گئے، اب خود اس کو استعمال کریں، اگر سمجھ نہیں آ رہی اس سے پڑھیں، اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو کسی نہ کسی دوست سے مشورہ کر کے چلائیں۔ لیکن کچھ مشینیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کتابچہ ملنے کے ساتھ ساتھ ایک آدمی بھی آتا ہے جو کمپنی والے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب اس کو ساتھ لے جائیں، گھر میں وہ مشین چلائیں، چلنے کا طریقہ سیکھیں، ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں پرابلم ہو تو یہ فوراً یہ بندہ آپ کو سکھائے گا، بتائے گا، آپ کی مشکل کو حل فرمائے گا۔ تو ایک ہے عام مشین جس کے ساتھ صرف ہمیں کتاب ملی، جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کتابچہ ملا، اور ایک ہے خاص مشین جس کے ساتھ کتاب بھی ملی، ایک شخص بھی آیا، ایک رہنما بھی آیا جس نے ہمیں بتایا کہ اس مشین کو چلانا کیسے ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اگر خدا نخواستہ اس میں تھوڑی سی بھی غلطی ہوئی یہ مشین خراب ہو جائے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مشین استعمال اور جڑانے کے قابل نہ رہے۔ تو بلا تمہید اور بلا مثال میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں تو اللہ رب العالمین نے اس انسان کو بھی بڑی خاص مشین بنایا ہے، اس انسان کو بھی رب نے ایک خاص مشین بنایا ہے، اور قرآن میں کیا ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو ایک خوبصورت سب سے احسن پیکر بنا کر بھیجا، جلوہ گر فرمایا، ہم نے انسان کو سب سے اعلیٰ بنایا، ہم ہی نے درخت بنائے، چرند بنائے، پرند بنائے، درند بنائے، سورج بنانے والے بھی ہم ہیں، چاند بنانے والے بھی ہم ہیں، ستاروں کو جگمگانے والے بھی ہم ہیں، لیکن جب انسان کو بنایا ہم نے کسی کے بارے میں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ ہماری تخلیق ہے، ہم نے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا بہت بڑا کارنامہ ہے، ہم نے اس کو حسین بنایا ہے، حسین و جمیل بنایا ہے، ہم نے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا، لیکن جب اپنا نائب بنایا، اپنا پیارا بنایا، یہ انسان بنایا، قرآن مجید میں 4 قسمیں رب نے ارشاد فرمائی، فرمایا وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ
وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. اب انسان کو تو یہ چاہیے تھا کہ رب نے اتنا بڑا ٹائٹل عطا فرمایا، رب نے اتنا بڑا شاہکار بنایا اور اپنے اس انسان بنانے پر فخر بنایا، فخر فرمایا. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی کاریگر کسی چیز کو بناتا ہے، اگر اس کے اوپر وہ فخر فرماتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ معاذ اللہ یہ بے وقوف ہے. بنانے والا خود بنا کے اپنی بنائی ہوئی چیز کی تعریف کرتا ہے، لیکن رب نے یہاں پر شرم محسوس نہ کی. رب نے یہ نہیں کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں انسان کو بنا رہا ہوں، بلکہ فرشتوں کو جمع کر کے کہہ رہا ہے وہ فرشتوں میں انسان بنا رہا ہوں، میں نائب بنا رہا ہوں. اور اعتراض آ رہا ہے یا اللہ تو اس کو بنا رہا ہے، یہ زمین میں فساد کرے گا، یہ خون ریزیاں کرے گا، یہ کرے گا، ایک دوسرے کو مارے گا. رب کہتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون. اور فرشتوں بنانے والا بھی میں ہوں، جانتا بھی میں ہوں. یہ میرا گناہگار نہیں ہوگا بلکہ نیک اعمال کرے گا اور جنت میں جائے گا. بنانے والا بھی میں ہوں، شاہکار بھی میں بنا رہا ہوں، اور میں یہ ساتھ میں بتا رہا ہوں یہ میرے نبی کا غلام انشاءاللہ میرے کرم سے میرے فضل سے. اور اللہ رب العالمین نے جب انسان کو بنایا، میں نے آپ کو پہلے بتایا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی پاک جماعت بھیجی. اب اللہ رب العالمین نے اس کو خاص مشین بنایا ہے، خاص مشین بنایا، خاص انسان بنایا، خاص مخلوق بنایا. تو اس کے لیے صرف کتابچہ نہیں بھیجا، کتاب کی صورت میں تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، قرآن مجید آئی. وہ جو کتاب چاہے خاص مشین کے لیے آتا ہے بلکہ ہر مشین کے ساتھ آتا ہے. رب نے کتابوں کی شکل میں 4 کتابیں نازل فرمائی، اور جب اس انسان کو بنایا تو ساتھ میں انبیاء کرام کی جماعت بھی بھیجی کہ جب یہ انسان بھٹکنے لگے، جب یہ انسان شراب پینے لگے، جب یہ انسان گناہ کرنے لگے، نماز